بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں، فرینڈس اور ریلیٹیو میں شیئر کریں۔ اگر کہانی نہیں پسند آتی ہے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو کس طرح کی کہانی سننا پسند ہے۔ آپ کی پسند کی کہانی لانے کی ضرور کوشش کروں گی۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جسے گھوڑا پالنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کسی پھرتیلا گھوڑا کو دیکھتا تو وہ فوراً خرید لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ملک سے ایک سوداگر آیا، جھک کر ادب سے سلام کیا اور عرض کی کہ حضور، عالم پناہ غلام ایک گھوڑا لایا ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو ضرور خوش ہو جائیں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ پل بھر کو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آنکھ کے اشارے سے ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، بہت ہی زیادہ کڑوا ہے، کسی کو اپنے پاس آسانی سے بھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت لتیاں چلایا کرتا ہے، وہ یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدک جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائے تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی تو اس سے کہنے لگے، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو جاؤ، اپنا گھوڑا لے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑے کو سیدھا کر دیا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑے کو لے کر بادشاہ کے سامنے آیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی باز کھل گئی۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا اس نے اپنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے وزیر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس گھوڑے کو شاہی طبلے میں لے جاؤ اور اس کے لیے اچھے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پہ بیٹھ کر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیر کے ساتھ شکار کرنے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پہ سوار ہو کر امیروں اور وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیر خیریت سے گزری، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کے اوپر جھپکا۔ شیر کے جھپاک سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پہ پٹک کر سرپٹ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب تک سپاہی بادشاہ کے پاس پہنچے، شیر نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور اپنی تیز دانتوں سے بادشاہ کی بائیں ٹانگ بری طرح سے چبا ڈالا۔ بادشاہ کے سپاہی اور ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لے کر آئے اور فوراً شاہی حکیموں اور ویدوں کو بلایا گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش باقی نہ رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح سے کچل ڈالی تھی کہ وہ اچھی نہ ہو پائی۔ آخر سب حکیم اور ویدوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیم اور ویدوں نے آپریشن کر کے اس بادشاہ کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ تھوڑے ہی دن کے اندر بادشاہ کی ٹانگوں کا زخم بھر گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ گیا اور ایک ٹانگ کٹ جانے کی وجہ سے بادشاہ کو بہت تکلیف پہنچی۔ اب وہ ہر وقت غمگین رہنے لگا۔ اب اس نے شکار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت مسہری میں بیٹھا خاموش روتا رہتا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام مہذبین تھا۔ یہ اپنی باپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کے مسہری کے پاس بیٹھی رہتی اور گٹار بجا بجا کر اسے اپنی میٹھی آواز سے اس کو پیارے پیارے گیت سنایا کرتی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہیں ہوتا تھا۔ اپنے والد کا غم دیکھ کر شہزادی نے ایک فیصلہ لیا اور اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بادشاہ کے لیے نیا ٹانگ لے کر آئے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی اور اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دے گی۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بادشاہ کے لیے ٹانگ وہ بنائے۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کا دل للچایا اور وہ جلد جلد ٹانگ بنانا شروع کر دیا۔ چند دن بعد سینکڑوں لوگوں نے نقلی ٹانگیں لے کر بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لگے ایک دوسرے کو دھکے دینے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے، دیکھیے میں نے کتنی اچھی ٹانگ بنائی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سارے نام اور اکرام حاصل کر سکوں۔ لوگوں نے اتنا شور اور غل مچا رکھا تھا کہ کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کا ٹانگ بنا کر لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اسے ذرا آزما کر دیکھیں، یہ کیسا بنا ہے۔ جب بادشاہ نے اس لکڑی کی ٹانگ کو اپنے پیر پہ لگائی کہ وہ ایسی بھاری تھی کہ بادشاہ کا ہلنا ڈلنا بھی مشکل ہو گیا۔
بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پہ مار ڈالا۔ دوسرا آدمی جو تھا وہ ٹین کی ٹانگ بنا کر لے کر آیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن جب بادشاہ نے اس ٹانگ کو اپنے پیر میں لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کے امیروں اور وزیر نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ملی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو بڑی مشکل سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا۔ بادشاہ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ یہی ٹین کی ٹانگ اس کے گلے میں باندھ کر اسے بطخ والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس میں بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے کے ٹانگیں بنا کر لے کر آئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بیوقوف لوگ تھے کہ روئی اور کپڑے کی بھی ٹانگ بنا کر لے کر آئے تھے، اور کوئی تو بانس کی بھی ٹانگ بنا کر لے کر آئے تھے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ آخرکار سب ناکام ہوئے اور اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اب بادشاہ پھر اداس رہنے لگا۔ وہ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا خلا میں گھومتا رہا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی دن بیت گئے لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر شہزادی ہمیشہ چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ دربار کے حکیم اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ اسی طرح غمگین رہا تو تھوڑے ہی دنوں میں یہ مر جائے گا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بڈھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا انسان تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اپنی مصیبتیں بیان کیا کرتے تھے، اور یہ دانا آدمی ان سب کو بہت مفید مشورہ دے کر ان سب کی تکلیف کو دور کیا کرتا تھا۔ ایک دن سب وزیر نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا اور اس نتیجے میں پہنچے کہ اس بڈھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکتا ہے۔ جب بڈھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بڑے میاں، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند آدمی ہو۔ اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بڈھے نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا کہ حضور، میں پہاڑی پہ چھوٹی سی ایک کٹیا میں رہتا ہوں، تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے اور شہزادی ابھی جوان ہے۔ بھلا بڈھے اور نوجوان کا بھی کوئی ساتھ ہوا؟ میری بیوی اور بچے ایک حادثہ میں مر چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بچی کچی زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کے شکر میں گزرے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دماغ میں جھماکا ہوا اور وہ مسکرا کر بڈھے کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، جبکہ میرے پاس تو میری بیوی، بچے، وزیر اور پوری سلطنت میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پیر سب محفوظ ہیں۔ صرف ایک ہی ٹانگ گیا تو کیا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے پر بھی میں اللہ کا ناشکری ادا کرتا رہتا تھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب میری بچی کچی زندگی اللہ کی عبادت میں خوشی خوشی گزرے گی۔ دوستوں، انسان کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ اگر یہ نعمت چھن جائے تو وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔